السلام علیکم دوستو، آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے توحید۔ توحید کے لفظی معنی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ لفظ توحید کے لفظی معنی ہے ایک بنانا، یکجا کر دینا۔ اس کی اصل وحدت ہے اور اسی سے نکلے ہوئے ایک لفظ اتحاد سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ اصطلاح کے طور پر لفظ توحید اب لا الہ الا اللہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی کو ہرگز اللہ نہ ماننا۔ قرآن کریم میں لفظ توحید تو استعمال نہیں ہوا، البتہ اللہ تعالیٰ کے لیے واحد اور احد کے نام آنے کی بنا پر اور اس موضوع پر قرآن کریم کی بکثرت تفصیلات اور بتکرار تعلیمات کے لیے بطور ایک عنوان کے یہ اصطلاح اختیار کی گئی ہے۔ اس کے لیے عربی میں ایک اور لفظ وحدانیت بھی مستعمل ہے، مگر زیادہ مشہور اصطلاح توحید ہی ہے۔ شرک کے لفظی اور اصطلاحی معنی۔ توحید کے مقابل اور اس کی ضد لفظ شرک ہے۔ یہ لفظ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے اور توحید ہی کو سمجھانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ اس لیے کہ توحید شرک کا نہ ہونا اور شرک توحید کا نہ ہونا۔ شرک کے لغوی معنی ہے حصہ دار بنا لینا یا مان لینا اور ساتھ شامل کر لینا۔ لفظ اسلام کے معنی کی طرح یہاں بھی اللہ خود بخود سمجھا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی حصہ دار مان لینا۔ اسی طرح اصطلاحاً شرک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی اللہ مان لینا۔ توحید اور شرک کا تعلق۔ توحید اور شرک کے لفظی اور اصطلاحی معنوں سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل ضد ہیں۔ توحید اور شرک ہرگز ایک جگہ نہیں ہو سکتے، ان میں سے کسی طرح کا سمجھوتہ دوپہر چونکے یکجا ہونے کی طرح ناممکن ہے۔ اس کے ساتھ جب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ توحید دین اسلام کا پہلا بنیادی اصول ہے، اسلام کا سارا نظام ہی توحید کے گرد گھومتا ہے، توحید ہی تمام انبیاء کی دعوت کا نقطۂ آغاز تھا اور اسلامی زندگی اول و آخر توحید کے ساتھ وابستہ ہے۔ دوسری طرف شرک توحید کی نفی ہے۔ شرک ہی تمام برائیوں اور گمراہیوں کی اصل ہے اور اسے قرآن کریم میں سب سے بڑا ظلم اور ناقابل معافی جرم قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک اور جگہ قرآن میں ارشاد ہے یقیناً اللہ تعالیٰ یہ بات تو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، البتہ اس کے علاوہ گناہ جسے چاہے معاف کر دے۔ حدیث شریف میں شرک کو یعنی بڑا گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ کوئی امت اور کسی مذہب کے پیرو مہلک خرابی سے محفوظ نہیں رہے اور جہاں بھی اس برائی کی ذرا ابتدا ہوئی اس نے بہت جلد ایک دباؤ کی صورت اختیار کر لی۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم توحید اور شرک کا مطلب اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ نے بھی پڑھا کہ توحید کا مطلب ہے اللہ کے سوا کسی اور کو ہرگز اللہ نہ ماننا اور شرک کا مطلب ہے اللہ کے سوا کسی کو بھی اللہ مان لینا۔ اس سے یہ بات خود بخود معلوم ہو جاتی ہے کہ اگر ہم اللہ اور الہ کا مطلب جان لیں تو پھر توحید اور شرک کا فرق بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ الہ کا معنی، ہم اپنے الہ کے معنی کو پہلے سمجھتے ہیں اور ہر قسم کے الہ کے انکار اور نفی کے بعد ہی اللہ تک پہنچنا ممکن ہے۔ لفظ الہ کے لفظی معنی عربی میں اس طرح بیان کیے گئے ہیں جس کی عبادت مطلب پوجا یا پرستش کی جائے، جس کے بارے میں عقل حیران ہو، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو، جو انسانی حواس سے مادہ اور پوشیدہ ہو۔ اس معنوں کو محفوظ رکھتے ہوئے الہ کا مطلب معبود، خدا، دیوتا یا گاڈ کہا جاتا ہے، تاہم اردو میں زیادہ مستعمل لفظ معبود ہے۔ الہ سے مراد کسی ایسی ہستی لی جاتی ہے جو بے پناہ قوتوں اور طاقتوں کی مالک ہو، نظروں سے غائب ہونے کے باوجود اس سے تعلق اور رابطہ ممکن ہو، جو انسانوں کو حسی اور مادی وسائل سے ماورا طریقوں پر نفع یا نقصان پہنچانے پر قادر ہو اور جس کی خوشنودی یا ناراضگی کے ساتھ انسان کی خوش قسمتی یا بدقسمتی وابستہ ہو۔ مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں اور خود عرب میں بھی لوگوں نے اس قسم کی صفات رکھنے والی ہستیوں کا عقیدہ اختیار کیا، اس لیے عربی میں الہ کی جمع الہ بھی استعمال ہوتی ہے۔ دوسری زبانوں میں بھی الہ کے ہم لفظ معنی واحد جمع والی بات پائی جاتی ہے۔ ان مختلف یا معبودوں کی ساری اہمیت یا عظمت زیادہ تر صرف فائدہ پہنچانے والی یا ضر سے بچانے والی ہے، سمجھ لینے کی وجہ دی جاتی ہے۔
ورنہ انہیں اس کائنات یا کسی حصے کا پیدا کرنے والا کبھی نہیں سمجھا گیا۔ الہ کے لفظی معنوں میں بھی پیدا کرنے کا مفہوم شامل نہیں ہے۔ الہ کو مالک تو سمجھ لیا جاتا ہے مگر خالق کبھی نہیں سمجھا گیا۔ خالق کے ساتھ مالک کسی اور کو سمجھ لینا ہی تو شرک ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، حاضر ہوں گی ایک اچھے اور خوبصورت ٹاپک کے ساتھ۔ خدا آپ کو خوش اور سلامت رکھے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے۔ اللہ حافظ۔